السلام علیکم جی تو پیارے دوستو، آج کی ہماری سٹوری کا موضوع ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی بہادری کے تذکرے ذکر وہ ہم نے اکثر ہی سن رکھے ہیں۔ تو آج ہم اس بے باک بہادر اور نڈر بندے کا نام جسے لوگ صدام حسین کے نام سے جانتے ہیں، یہ کہانی ہے عراق کے صدر صدام حسین کی، جس نے 24 برس تیل کی نعمت سے مالا مال ملک پر حکومت کی۔ عراق میں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا، ہر چیز پہ ان کا کنٹرول تھا۔ جہاں کہیں بھی اس کے مخالف لوگ تھے وہ ان کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ یہ جانباز 28 اپریل سال 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام حسین کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوبارہ شادی کر لی۔ صدام کا سوتیلا باپ اس پر تشدد کرتا۔ صدام اس کے جبر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں شہر بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے چلا گیا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں دلچسپی لینے لگا۔ جب صدام 20 برس کے ہوئے تو انہوں نے پڑھائی چھوڑی اور ایک انقلابی بعث پارٹی جوائن کر لی۔ یہ صرف 300 لوگ پر محیط ایک چھوٹی سی پارٹی تھی۔ صدام کی اس پارٹی کو جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام نے پلان بنایا کہ صدر کو قتل کیا جائے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر حملہ کیا لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین اس حملے میں پکڑے جانے کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آ گئے۔ ابھی حکومت بنی کو 13 دن ہی ہوئے تھے کہ انہوں نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ اس وقت عبدالرزاق اس وقت کے وزیر اعظم تھے۔ اس بات کا خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران انہیں کسی بیرون ملک قتل کروا دیا۔ صدام حسین عراق کے اب دوسرے طاقتور انسان بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا لیکن پارٹی کے تمام معاملات لوگوں سے اوجھل صدام حسین چلایا کرتے تھے اور عراق کی فوج میں ایک جنرل کا عہدہ بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ طاقت پر اپنے پنجے گاڑ چکے تھے اور پھر ایک دن آیا جب انہوں نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ وہ دن 16 جولائی سال 1979 کا دن تھا اور خود صدارت پر فائز ہوئے۔ اب وہ عراق کے صدر ہونے کے ساتھ فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ صدر کے عہدے کو سنبھالتے ہی انہوں نے اپنی پارٹی کے غداروں سے پارٹی صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے اور صدر بننے کے 6 دن بعد 22 جولائی کو پارٹی کا اجلاس بلایا اور اجلاس کے 68 لوگوں کا نام واضح کیا گیا جو دو طرفہ کھیل کھیل رہے تھے۔ ان 68 لوگوں کو غدار کے القابات سے نوازا گیا اور ان کو احاطہ کمرہ سے نکال دیا گیا۔ جیسے ہی یہ لوگ کمرے سے باہر آئے تو ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر ان کو سزائے موت سنا دی گئی، لیکن تختہ دار پر پہنچنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ صدام حسین کی حکومت میں آتے ہی دوسری طرف عراق میں امام خمینی اپنی حکومت بنا چکے تھے۔ دونوں کی بہت پرانی مخالفت تھی۔ سال 1980 میں صدام حسین نے عراق پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ کا دورانیہ 8 سال تھا۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہ ہوا اور اس جنگ کے دوران تقریباً 10 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اترے۔ عراق سے جنگ جو ہی ختم ہوئی تو صدام نے کویت سے حرکت بازی شروع کر دی۔ اس نے کویت سے مطالبہ کیا وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت کے انکار پر صدام نے تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کا مطالبہ رکھا۔ کویت نے قیمتوں کے بڑھانے پر بھی انکاری کی تو صدام حسین نے سال 1990 میں کویت پر حملہ کر دیا اور اس ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی طاقتیں صدام حسین کی ان تمام حرکات کو دیکھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹس آن لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا اور امریکی قیادت میں ہی بڑی
فوج اتحاد سے چند ہی دنوں میں عراق کی فوج کو تباہ کر کے راکھ کر دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے پھر کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ سال 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدر صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ صدر بش نے اعلان کیا کہ عراق کے پاس تباہی پھیلانے والے وسیع پیمانے پر ہتھیار ہیں۔ ساری جانچ پڑتال کے بعد ہتھیار نہ ملنے پر بھی مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کیا۔ 3 سال کے اندر 24 برس کی حکومت ختم ہو گئی اور ساری فوج ختم۔ اپریل تک امریکہ کا عراق پر مکمل قبضہ تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو گئے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک اور آپریشن وجود میں لایا جس کا نام ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا اور آخر کار دسمبر میں وہ صدام حسین تک پہنچ گئے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے جہاں پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب ان کو بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑھی ہوئی تھی۔ دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کئی دنوں سے نہائے بھی نہیں۔ ان کے کافی بڑے بال تھے۔ صدام کی گرفتاری کے بعد امریکہ نے صدام پر 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگران حکومت نے کیا جو امریکہ کے ہی اشاروں پر کام کر رہا تھا۔ اور ایسے ہی غداروں کی وجہ سے صدام حسین پھانسی کے تختہ دار تک جا پہنچے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چھوٹا سا قصہ سنانا چاہوں گا جو ہم نے اکثر ہی کتابوں میں اور کئی اصلاحی جگہوں پر سنا اور پڑھا ہے کہ ایک درخت کسی پرندے سے مخاطب تھا تو وہ پرندے کو کہنے لگا کہ میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ایسے ہی پھلتا پھولتا رہوں گا۔ تو اس پرندے نے کہا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، آخر تمہارا نقصان بھی کوئی نہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اس نے بولا نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو کئی دن پڑے تو وہ درخت کٹ چکا تھا، اس کا کچھ حصہ کھڑا تھا۔ تو وہ پرندہ واپس اسی کے پاس آیا تو اس نے پوچھا بھی تو کچھ دن پہلے یہ باتیں کر رہا تھا کہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی، تو آج تو تمہارا حال بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اس نے درخت نے یہ جواب دیا کہ میرا واقعی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ دراصل جس کلہاڑی کے ساتھ مجھے کاٹا گیا ہے وہ خالی لوہا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اس لوہے کے اندر جو دستہ تھا وہ ہماری ہی ایک لکڑی کا تھا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو اپنے جب کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ تو جی پیارے دوستو اسی کے ساتھ آج ہماری سٹوری کا اختتام ہوا۔ آئی ہوپ آپ سب کو ہماری یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی اور اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔